میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندے مومن حج کرتا ہے اور حج کے ارادے سے وہ حج کے سفر کے لیے نکلا اور پھر حج کے لیے گیا اور اس درمیان اس نے کوئی فحش کلامی نہیں کی، کوئی رفث نہیں کیا، کوئی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا، تو مصطفیٰ فرماتے ہیں ایسا بندہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے گویا وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو۔ سبحان اللہ۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے ایک حاجی کی فضیلت کیا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حاجی قیامت کے دن اپنے خاندان والوں میں سے 400 لوگوں کی شفاعت کرے گا، ایسے لوگوں کی شفاعت کرے گا جس کے اوپر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہوگی، اور پھر اس حاجی کی شفاعت کے ذریعے اس بندے گناہگار کو جنت عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے حاجی کی فضیلت کیا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو، تمہارے محلے سے، تمہارے گاؤں سے اگر کوئی حج کے لیے جائے، حج بیت اللہ کے لیے جائے، تو تمہیں چاہیے کہ اس سے تم مصافحہ کرو، معانقہ کرو، تم اس سے گلے ملو، اور جب وہ حج کر کے واپس آ جائے تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے پہلے اس سے مصافحہ کرو، اس سے معانقہ کرو، اس سے گلے ملو اور اس سے کہو حاجی صاحب آپ میرے لیے بخشش کی دعا کر دیں، اس لیے کہ وہ بندہ جو حج کر کے واپس ہوا ہے وہ بخشا بخشایا ہوتا ہے، اور جس کی بخشش کی وہ دعا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی بخش دیتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے حضرات گرامی، چونکہ وقت زیادہ نہیں ہے، بہت سارے علماء کرام تشریف فرما ہیں، بس میں ایک بات بتا کر اپنی گفتگو کو مکمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ حج بیت اللہ جو ہوتا ہے وہ خانہ کعبہ میں ہوتا ہے۔ حج کے جتنے ارکان ہیں سارے ارکان خانہ کعبہ کے اندر ادا کیے جاتے ہیں، حج کے جتنے افعال ہیں سارے افعال خانہ کعبہ میں ادا کیے جاتے ہیں، مکہ مکرمہ میں ادا کیے جاتے ہیں، یعنی حج جو ہوتا ہے وہ مکہ میں ہوتا ہے۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب حج مکہ میں ادا کیا جاتا ہے، گل پوشی والا معاملہ بند کیجئے گل پوشی کا معاملہ بھی بند کیجئے، اب رکھ دیجئے، بعد میں آخر میں گل پوشی کیا جائے گا، بند کیجئے۔ جب حج خانہ کعبہ میں ہوتا ہے، مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی جب حج کے لیے جاتا ہے تو حج کے لیے جانے سے پہلے پہلے وہ محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کرتا ہے، علماء کرام کو بلاتا ہے، علماء کرام کی زبانی وہ عظمت مصطفیٰ کو سنتا ہے، شان مصطفیٰ کو سنتا ہے، مقام مصطفیٰ کو سماعت کرتا ہے، محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کرتا ہے۔ جبکہ یہ محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کرنا یہ حج کے ارکان میں سے کوئی رکن بھی نہیں ہے، حج کے افعال میں سے کوئی فعل بھی نہیں ہے، حج کے اعمال میں سے کوئی عمل بھی نہیں ہے، اس لیے کہ حج تو مکہ میں ادا کیا جاتا ہے، تو پھر حج بیت اللہ کے لیے جانے سے پہلے پہلے یہ میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کرنا یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ محفل میلاد النبی منعقد کرنا آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اسی وجہ کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ ذرا دیکھیے میلاد کہتے کس کو ہیں؟ میلاد کا معنی ہوتا ہے پیدائش، میلاد کا معنی ہوتا ہے ولادت، میلاد کا معنی ہوتا ہے پیدائش، میلاد کا معنی ہوتا ہے مولود، ولادت میلاد کو کہا جاتا ہے، پیدائش میلاد کو کہا جاتا ہے، پیدائش میلاد کو کہا جاتا ہے، یعنی میلاد کا معنی پیدائش ہے، اور میلاد النبی کا معنی ہوتا ہے نبی کی پیدائش، میلاد النبی کا معنی ہوتا ہے نبی کی پیدائش، میلاد النبی کا معنی ہوتا ہے نبی کی پیدائش۔ محفل میلاد کو میلاد النبی ہم اس کو اسی لیے کہتے ہیں چونکہ اس محفل میں نبی کے آنے کا ذکر ہوتا ہے، نبی کے کمالات کا ذکر ہوتا ہے، نبی کے حسنات کا ذکر ہوتا ہے، نبی کی فضیلتوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اسی لیے اس محفل کو محفل میلاد النبی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں بہت ساری آیت کریمہ ہیں، کسی آیت میں نماز کا ذکر ہے، کسی آیت
آیت میں روزے کا ذکر ہے، کسی آیت میں حج کا ذکر ہے، کسی آیت میں زکوٰۃ کا ذکر ہے، کسی آیت میں میلاد کا ذکر ہے، تو جس آیت میں جس چیز کا ذکر ہوگا اس آیت کو اسی سے موسوم کیا جائے گا۔ اگر کسی آیت میں نماز کا ذکر ہے تو اس آیت کو آیت صلاۃ کہا جائے گا۔ اگر کسی آیت میں روزے کا ذکر ہے تو اس آیت کو آیت صوم کہا جائے گا۔ اسی طرح جس آیت میں نبی کے آنے کا ذکر ہے، نبی کی تشریف اوری کا ذکر ہے، نبی کی آمد کا ذکر ہے، تو اس آیت کو آیت میلاد کہا جائے گا۔ اب ذرا دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس آ گیا اللہ کی جانب سے ایک نور اور روشن کتاب۔ اس آیت کریمہ میں لفظ نور کا ذکر ہے۔ علماء فرماتے ہیں نور سے مراد ذات مصطفیٰ ہے، یعنی اس آیت میں نبی کے آنے کا ذکر ہے، نبی کی تشریف اوری کا ذکر ہے، نبی کی آمد کا ذکر ہے، تو یہ آیت ہوئی آیت میلاد۔ اب ذرا دیکھنا یہ ہے کہ یہ آیت میلاد قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ آیت کب نازل ہوئی؟ اس آیت کی شان نزول کیا ہے؟ اس آیت کو حضرت جبریل کب لے کر کے نازل ہوئے ہیں؟ جب تک ہم اس کی شان نزول کو نہیں سمجھیں گے بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جب آپ تفسیر کا مطالعہ کریں گے، تفسیر کو پڑھیں گے، تو تفسیر کے حوالے سے آپ کو پتا چلے گا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ظاہری زندگی کے آخری حصے میں اپنے صحابہ کی آخری جماعت کے ساتھ آخری حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، میرے مصطفیٰ حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں، حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ویسے تو میرے مصطفیٰ نے اپنی پوری زندگی میں ایک حج کیا ہے اور 4 عمرے کیے ہیں، اسی کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اسی حجۃ الوداع کے موقع پر میرے مصطفیٰ اپنے صحابہ کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اسی درمیان حضرت جبریل نازل ہوتے ہیں، مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس آ گیا اللہ کی جانب سے ایک نور اور روشن کتاب۔ اب ذرا دیکھیے آیت میلاد کا نزول کب ہو رہا ہے؟ جب مصطفیٰ حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں تب آیت میلاد کا نزول ہو رہا ہے۔ جب میرے مصطفیٰ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں تب آیت میلاد کا نزول ہو رہا ہے۔ عقل کا تقاضا تو یہ ہے، عقل چاہتی یہ ہے، عقل اس بات کی مقتضی ہے کہ جب مصطفیٰ حج بیت اللہ کے لیے جا رہے تھے، حج کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو حج کے موقع پر ایسی آیتوں کا نزول ہونا چاہیے تھا جس آیت کریمہ میں حج کا طریقہ بتایا گیا ہو۔ حج کے موقع پر ایسی آیتوں کا نزول ہونا چاہیے تھا جس آیت کریمہ میں خانہ کعبہ کی زیارت کا طریقہ بتایا گیا ہو۔ حج کے موقع پر ایسی آیتوں کا نزول ہونا چاہیے تھا جس آیت کریمہ میں آب زمزم کے تقدس کو ابھارا گیا ہو۔ حج کے موقع پر ایسی آیتوں کا نزول ہونا چاہیے تھا جس آیت کریمہ میں طواف کعبہ کا ذکر کیا گیا ہو۔ حج کے موقع پر ایسی آیتوں کا نزول ہونا چاہیے تھا جس آیت کریمہ میں حج کا طریقہ بتایا گیا ہو۔ لیکن حج کے موقع پر رب کائنات حج کے موقع پر آیت میلاد کو نازل کر کے دنیا والوں کو بتا رہا ہے، دنیا والوں کو سمجھا رہا ہے کہ اے دنیا والوں، نماز ملی ہے تو میلاد مصطفیٰ کے صدقے روزہ ملا ہے، تو میلاد مصطفیٰ کے صدقے زکوٰۃ ملی ہے، تو میلاد مصطفیٰ کے صدقے حج ملا ہے، تو میلاد مصطفیٰ کے صدقے اس لیے نماز پڑھنے سے پہلے میلاد مصطفیٰ پڑھ لینا، روزہ رکھنے سے پہلے میلاد مصطفیٰ پڑھ لینا، زکوٰۃ دینے سے پہلے میلاد مصطفیٰ پڑھ لینا، حج کرنے سے پہلے میلاد مصطفیٰ پڑھ لینا۔ اگر میلاد مصطفیٰ کا انکار کر کے نماز کے لیے آؤ گے، نماز تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی۔ اگر میلاد مصطفیٰ کا انکار کر کے روزہ کے لیے آؤ گے، روزہ تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ اگر میلاد مصطفیٰ کا انکار کر کے زکوٰۃ کے لیے آؤ گے، زکوٰۃ تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی۔ اگر میلاد مصطفیٰ کا انکار کر کے حج کے لیے آؤ گے، حج تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ نماز اسی کی قبول ہوگی جو میلاد مصطفیٰ پڑھے گا، روزہ اسی کا قبول ہوگا جو میلاد مصطفیٰ پڑھے گا، زکوٰۃ اسی کی قبول ہوگی جو میلاد مصطفیٰ پڑھے گا، حج اسی کا قبول ہوگا جو میلاد مصطفیٰ پڑھے گا۔